کیا آج دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل نہیں کر دیا؟ کیا آج مال کی زیادہ طلبی نے ہمیں اللہ رسول سے غافل نہیں کر دیا؟ یہ اللہ رسول سے غافل ہو جانا اور آخرت سے غافل ہو جانا نہیں تو پھر اور کیا ہے کہ ماہ رمضان جیسے عظیم اور بابرکت مہینے کی بھی لوگوں نے قدر نہیں کی۔ جس طریقے سے یہ اور 11 مہینوں کو گزارتے ہیں اسی طریقے سے لوگوں نے اس ماہ مبارکہ کو بھی گزارا۔ سمجھ ہی نہیں پائے لوگ کہ ماہ رمضان کی عظمت کیا ہے، سمجھ ہی نہیں پائے لوگ کہ ماہ رمضان کی شان کیا ہے، ماہ رمضان کی برکتیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ماہ مبارکہ کہ جس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ پروردگار عالم اس مہینے کے اندر لاکھوں لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کر کے جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ وہ ماہ مبارکہ جس کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ کے ایک ولی ہیں نام جن کا حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کے بعد رات کو جب سوئے افطاری کر کے تو خواب میں کسی نے آ کر کے کہا، سلیمان کیا تم اپنے روزے کے ثواب کو اتنے سونے کے سکوں میں مجھے دینا چاہو گے؟ وہ سلیمان اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا یہ تو تم چند سونے کے سکوں کی باتیں کر رہے ہو، اگر پوری دنیا کا مال بھی مجھے دے دیا جائے تو بھی میں اس کے بدلے میں ماہ رمضان کے ایک روزے کا ثواب مجھے نہیں دوں گا۔ اللہ کے ولی حضرت سلیمان کہتے ہیں سلیمان پھر آواز آئی کہ تم روزہ رکھتے رہو، اس لیے کہ روزہ وہ عظیم اللہ کی عبادت ہے کہ جس کا بدلہ پروردگار عالم خود عطا فرمائے گا، اور وہ بدلہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن پروردگار عالم روزہ رکھنے والوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب ایمان والوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عالی شان تخت پر جگہ عطا فرمائے گا، ان کی پشتوں کے پیچھے تکیے لگائے جائیں گے۔ جس طریقے سے بندہ ماہ رمضان یا عید کا چاند آسمان پر دیکھتا ہے بلا تشبیہ و بلا تمثیل، 1000 بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل، کل قیامت کے دن اس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت کے وہ غلام جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے جنت میں خدا کا دیدار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ عظیم ماہ مبارک، وہ عظیم مہینہ، مگر لوگوں نے اس کی قدر بھی نہیں جانی، اس مبارک مہینے کی عظمتوں کو بھی نہیں سمجھا، اس مبارک مہینے کی شان کو بھی نہیں سمجھا کہ ماہ رمضان کی عظمت کیا ہے، ماہ رمضان کی برکتیں کیا ہے، ماہ رمضان کا احترام کرنے پر پروردگار عالم عزتیں کیا عطا فرماتا ہے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن تھے، کئی سارے تو چلے گئے، کچھ بچے ہیں ان کو بھی چلے جانا ہے۔ دوست کب تک موج مستی کرتا رہے گا، کب تک کھیل کود میں زندگی گزارے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 11 مہینے تک پاپ کرنے والے، 11 مہینے تک خدا کی چوکھٹ سے دور رہنے والے، 11 مہینے تک رب رسول کو ناراض کرنے والے، 11 مہینے تک مصطفیٰ کے دین اور قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والے، یہ ماہ رمضان آیا اس لیے تھا تاکہ گناہوں سے تجھے پاک کروا دے، ماہ رمضان آیا اس لیے تھا تاکہ تیرا رشتہ خدا سے جوڑ دے، ماہ رمضان آیا اس لیے تھا تاکہ تیرا رشتہ مسجد سے جڑ جاوے، ماہ رمضان آیا اس لیے تھا تاکہ تیرا رشتہ نمازوں سے مضبوط ہو جاوے۔ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، ماہ رمضان تیرے سینے میں خدا کا خوف پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، ماہ رمضان خدا کی رضا پر تو راضی رہے یہ جذبہ تجھے عطا کرنے کے لیے آیا تھا۔ رب فرماتا ہے ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے
تاکہ تم لوگ متقی بن کر کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو۔ مگر ہم نے اس ماہ مبارکہ کی بھی قدر نہیں کی، حالانکہ قدر کرنے والوں نے اس ماہ مبارکہ کی بڑی قدر کی۔ صحابہ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اس ماہ مبارکہ کے اندر وہ اپنے بستروں کو سمیٹ دیتے تھے اور یہ اعلان کرتے تھے، لوگوں اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب تو عبادت کا وقت ہے، اب تو قرآن کی تلاوت کا وقت ہے، اب تو مولا کی سر کو سجدے میں رکھ کر کے اسے راضی کرنے کا وقت ہے۔ صحابہ کی کیفیت تو یہ ہوتی کہ اس مہینے میں بستر پلٹ دیے جاتے، اور ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس مہینے میں بستر کھول دیے جاتے ہیں، پوری پوری رات جاگ کر کے گزاری جائے اور پورا پورا دن سو کر کے گزارا جائے۔ نادان، یہ ماہ مبارک اس لیے نہیں آیا تھا کہ تو سو کر کے اپنے وقت کو ضائع کر دے، یہ ماہ مبارک اس لیے نہیں آیا تھا کہ کھانے پینے اور سونے پر تو اپنی توجہ لگا دے، یہ ماہ مبارک تو اس لیے آیا تھا تاکہ ایک ایک نیکی پر تجھے ثواب 70 گنا عطا کروا دے گے۔ اس ماہ مبارکہ کی آمد اس بنیاد پر ہوئی تھی، مگر نہیں سمجھے لوگ۔ سنے مدینے والے کا وہ فرمان، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسجد نبوی کی سرزمین، دن ہے سید الایام جسے جمعہ کا دن کہتے ہیں، حضور علیہ السلام منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا، کہا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ خطبے سے فراغت کے بعد، نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ کیفیت تو اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی کہ آپ نے منبر پر قدم رکھتے وقت یہ کہا ہو آمین۔ آخر بات کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ، جس وقت میں منبر پر جا رہا تھا اس وقت جبرائیل دعا کر رہے تھے، اور میں جبرائیل کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، دعا کیا تھی جبرائیل کی؟ سنے غور سے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا، وہ بندہ خدا کی رحمت سے دور جس کے سامنے حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے مگر وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا، وہ بندہ بھی خدا کی رحمت سے دور کہ جس کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اسے بڑھاپے میں ملے، اور وہ ان دونوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی جو باحیات ہے ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ کر سکے، وہ بھی خدا کی رحمت سے دور۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا، وہ بندہ بھی خدا کی رحمت سے دور کہ جسے ماہ رمضان ملا مگر وہ خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا، وہ بھی خدا کی رحمت سے دور۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب آپ سوچیں، دن ہے سید الایام، دعا کرنے والا ہے سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار، اور آمین کہنے والے ہیں سید العالمین، پوری کائنات کے سردار۔ پھر دعا کی قبولیت میں کوئی شک رہتا ہے؟ یار، امتیوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ جمعہ کے دن ایک ساتھ آتی ہے، اس میں دعا کرو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ وہاں تو جانے دعا آمین کہہ رہے ہیں، پھر دعا کی قبولیت میں بھلا شک کہاں سے رہ سکتا ہے؟